میں نے پچھلے دنوں نیٹ پہ تصویر دیکھی، بی بی زینب کے روضے پہ بڑی تنہائی تھی، لاکھوں کی تعداد میں زائر جاتے تھے. دعا کرو پھر وہی نوبت جب دعا کی جائے پھر آمین کہا. زیارتوں کا تعلق پیسے سے نہیں ہوتا، بلاوے سے ہو. بے شک بے شک بے شک. حج پہ جاؤ، عمرے پہ جاؤ، جو بھی عمرہ کر کے بندہ لوٹتا ہے نا، ٹھیک کہتا ہے مدینے کی گلیاں بڑی اچھی. کوئی نہیں بتاتا محمد کی بیٹی کی خبر، کوئی نہیں بتاتا زہرا کے بیٹے حسن کی خبر کا کیا. ہائے نصیب بی بی زہرا کے، 2 بیٹے اللہ نے دیے، ایک کے جنازے پہ تیر تھے، دوسرے کا تیروں پہ جنازہ. اور جس بیٹی کو اللہ سے دعاؤں میں مانگا تھا، وہ بیٹی مقتل میں پوچھتی پھر رہی تھی بابا تو کہاں ہے؟ پردیس میں بیٹھ کے غریبوں کو رونے والوں، اللہ تمہیں اولاد کا غم نہ دکھائے. جو مجلس میں پردے میں میری مائیں بہنیں بیٹھیاں ہوں گی وہ بھی گواہی دیں گی، آپ بھی گواہی دیں گے کہ والدین کو بچے سارے ہی پیارے ہوتے ہیں، لیکن جو بچے منتوں والے ہوں وہ زیادہ پیارے ہوتے ہیں. سکینہ تیرے مولا حسین کی منتوں والی آباد رہو. سیدہ تیرا ہے کہ تیرا یہ گریہ بھی قبول کرے. آل محمد کی مسافرت کا صدقہ اللہ تمہیں مسافرت میں کبھی کوئی دکھ نہ دکھا، دشمن کی بیٹی بھی دکھی نہ ہو. تو مانگا کرو نہیں، رشتہ ہی کچھ ایسا. حسین نے اللہ سے تہجد کی، نمازوں میں کافر شب نے کہا اللہ مجھے وہ بیٹی دے جو میرے بغیر زندہ نہ رہ سکے. شام کی گلیاں بھی موجود ہیں، وہ بازار بھی موجود ہے. بہت سے ہمارے ماتمی پاکستان سے شام بی بی کے روزے کے دفاع کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، لیکن ہمارے حکمرانوں کی مجبوریاں ماتمیوں کے آڑے آ گئی، کوئی نہ جا سکا. لیکن عراق کے شیعہ وہاں پہ گئے ہیں. مجھے ایک مومن نے پچھلے دنوں بتایا کہ ایک عراقی ماتمی 20-19 سال تک سیدہ زینب کے حرم کے باہر روزے کی عبادت میں لڑتا ہوا شہید ہوئے، اور اس کی جیب سے جو چٹ نکلی تھی اس میں لکھا ہوا تھا میں اپنا وطن چھوڑ کے اکبر کا ماتمی غلام، اس لیے بی بی کے روزے پہ مرنے آ گیا ہوں کہ میں بی بی زینب کو دوبارہ قید نہیں دیکھ سکتا. آباد رہو، آباد رہو. سیدہ راضی ہو جائے. حسین کی 18 بھائیوں کی بوارث بہن کی دعا مسلسل. شاہ جی بھی لائے ہیں، آپ بھی گواہی دیں گے. آپ تو بہت زیادہ ریگولر جانے والے چہرے یہاں پہ موجود ہیں. پاکستان سے سیدہ کے چہلوں، حسین بادشاہ کے چہلوں کے لیے مسلسل کو 6 سال آئے، پھر حالات ویزے بند ہو گئے. ایک ماتمی مجھ سے کہنے لگا رضی صاحب جب بھی ہم چہلوں کی ڈیٹ مانگتے ہیں آپ کہتے ہیں میں نے شام جانا ہے. اب حسین کے چہلوں پہ ہر سال شام جاتے ہیں. میں نے کہا اس لیے کہ بھائیوں کے چہلم کے پھوسے بہنوں کو دیے جاتے ہیں. اللہ نہ کرے کسی بہن کا بھائی مر جائے. پھر فرق بڑا ہے. جن کا تعلق سرسری ہوتا ہے تو جنازہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ دفنانے کے لیے رک جاتے ہیں، زیادہ قریبی سوئم کے لیے بیٹھ سکتے ہیں. زیادہ رشتہ دار کہتے ہیں ہم 10ویں سے پہلے ختم دلائے بغیر نہیں جا سکتے. بالآخر مصروف زندگی ہے. ہر کسی نے ہمارے پنجاب کا یہ ماحول ہے گھروں میں جانا ہوتا. جب 10ویں کے ختم کے بعد سیدے رشتہ دار اپنے اپنے گھروں کو جانے لگتے ہیں نا، مرنے والے کی بہن رشتہ داروں کے سامنے آتی ہے کی بات کہتی ہے میرے بھائی کے چہلم پہ ضرور آئے، میرے بھائی کے چہلم پہ ضرور. اللہ جانے کتنا انتظار کر رہی ہوگی میرے بھائی کے چہلم کا پرسہ دینے.
सैयदा यकीनन हमारा ईमान है अगले साल हम चेहलों के पुरसे के लिए तेरी बारगाह में आए। दुआओं में शामिल करो, मुसल्ले पर दिल लगाओ, मजलिस में दुआएं करो कि या अल्लाह बीबी ज़ैनब की कब्र पे यजीदियों के पहरे न लग जाए। वो बाजार, सूक़ हमीदिया, वो गलियां, अल्लाह जाने उम्मत के पास रस्सियां कम थी, जितना सज्जाद चलते हैं उतना बाकिर को चलना पड़ता है। तो मैं सदके मुझे माफ कर देना। और जितना 18 भाइयों की दीवार उतना ही बीबी सकीना को चलना पड़ता है। शायद मैं समझा नहीं सका। 53 साल की ज़ैनब, 3.5 साल की सकीना, रस्सी दोनों के गले में एक थी। जितने कदम सैयदा ज़ैनब चले उतने कदम बाजार में सकीना चली। बात में क्लोज कर रहा हूं। दरबार में आ गए हुजूम, मुसलमानों, तमाशाई दुनिया, सहने ततहीर में न चलने वाली, अल्लाह जाने किस अंदाज में फिजा की पुष्ट में सर दरबार यजीद में अली की बेटी, रूम का सफीर तड़प के कहते थे छोटी कैदन का कसूर क्या है? इसे या कैद सुना दे या पेशी की तारीख कोई और दे दे। मुझे माफ करेंगे, नरम दिल लोग हैं। जब सफीर रूम ने किबला ये लफ्ज़ कहे ना, यजीद देख के कहता बच्ची तेरा नाम क्या है? बच्ची के लब हिले, आवाज नहीं आई। यजीद ने फिर पूछा, बच्ची मैं पूछ रहा हूँ तेरा नाम क्या है? बच्ची के लब हिले, आवाज नहीं आई। तीसरी दफा यजीद गुस्से में कहता है कि हुसैन की बेटी अपने आप को समझती क्या है? इसका रहा भी कोई नहीं, इसका बचा भी कोई नहीं। मैं हाकिमों के नाम पूछ रहा हूँ, ये मुझे नाम नहीं बताती। ज़जर बिन कैस हाकिम के चेहरे की तलखी पढ़ के सकीना की तरफ चला। माफी मुझे माफ कर देना, ये बेगैरत खाली हाथ नहीं था, ये जालिम खाली हाथ नहीं था। इधर ये सैयदा सकीना की तरफ चला, सैयद सज्जाद की चीखें निकल गई। वो फरमाता जालिम मेरी बहन पे जुल्म न करना, मेरी बहन जवाब दे रही है लेकिन गले की रस्सी इतनी तंग है। आबाद रहो, आबाद रहो, सैयदा तेरा पुरसा कबूल कर ले। बीबी सकीना का सदका तुम्हारी बेटियों के नसीब ने खो जाए। मेरी बहन को जुल्म न करना, मेरी बहन जवाब दे रही है लेकिन गले की रस्सियां इतनी तंग है कि आवाज कोई नहीं सुन रहा। अल्लाह जाने मैं समझा सकूं या नहीं, समझा सकूंगा या नहीं। अब शिविर आगे बढ़ा। हुसैन की मन्नतों वाली, हुसैन की मन्नतों वाली बेटी ने हाथ के इशारे से रोका। कहते शिविर यहीं पर रुक जा, मेरी बहन कह रही है मैं सैयद साथी हूँ, मुझे हाथ न लगा दो, मैं हुसैन की बेटी हूँ। सजा फरमाते हमारे सब्र का मजीद इम्तिहान न ले। शिवर कहते फिर कौन खोलेगा रस्सियां? दूसरा जालिम ज़जर बिन कैस था। वो शिवर को कहते इसी सज्जाद से कहो, हाकिम को देर हो रही है, वो बच्ची से कुछ पूछना चाह रहा है, इसी सज्जाद से कहो बहन के गले की रस्सियां खोल। जब कहा ना बहन के गले की, सज्जाद से कहो रस्सियां खोल। नसीबों का मातम होता है, जाकिर का कोई कमाल नहीं होता। एक लम्हा मेरी तरफ देखे, उसने कहा कैदी से कहो बहन के गले की रस्सियां खोले। तुम्हारे बीमार इमाम ने अपनी हथकड़ियों में बंधे हुए हाथों को देखा, जब अपनी हाथी हथकड़ियों को देखा, ज़जर बिन कैस शिवर से कहता है कैसे खोलेगा रस्सियां? इसकी हथकड़ियां खोलो, बहन की रस्सियां खोले। हाकिम बच्ची से पूछना चाहता है, सज्जाद की हथकड़ियां खुली। अल्लाह जाने में समझा पाए हो सज्जाद के हथकड़ियां खुलने की देर थी, बीमार बहन के जख्मी गले के करीब आया। जख्मी हाथ जख्मी गले के करीब अभी लाया था कि सज्जाद का गिरिया बुलंद हुआ। रोके फरमाता सकीना मैं तेरा कहाँ कहाँ शुक्रिया अदा करूंगा। अपनी हंसियां बाद में खुलवा रही है, तुझे मेरे संजीवों पे डाल के कहती थी यार अब की करनी है तेरे सेवन कर रख लो। सैयदा सकीना की दादी तेरा पुरसा कबूल कर ले। आखिरी फैसला
ادھر سید سجاد نے جی میرا بھائی، ادھر سید سجاد نے بہن کے گلے کی رسیاں ڈھیلی کرنے کی دیر تھی. یزید نے پھر پوچھا بچی تیرا نام کیا ہے؟ سنو گے فکرہ؟ سکینہ کہتی ہے نام تو میرا بھی فاطمہ ہے. لیکن بابا مجھے پیار سے سکینہ کہتے، نام تو میرا بھی فاطمہ ہے. حسین فرماتے تھے اللہ جتنی بیٹیاں لکھے میں نام بہت پیار تھا حسین کو اپنی ماں فاطمہ سے. آپ نے محسوس نہیں کیا؟ حور نے بی بی زہرا کی عزت کی تھی، حسین نے لمحوں میں حور کو ولی بنا دیا. جب سیدزادی نے کہا نا نام تو میرا بھی فاطمہ ہے، بابا مجھے سکینہ کہتا ہے. یزید کہتا ہے تیرے بابا کو تجھ سے بہت پیار تھا. بی بی کو موقع مل گیا بابا کی باتیں کرنے. اللہ جانے کب کی ترسی ہوئی تھی تو بابا کا نام نہیں لینے دیتا، اب موقع مل گیا. سکینہ کہتی ہاں میرے بابا کو مجھ سے بہت پیار تھا. میرے بابا کہا کرتے تھے سکینہ ہر کوئی اللہ سے بیٹے مانگتا ہے، میں نے اللہ سے پوچھے مانگا تھا. میرے بابا کیا کرتے تھے سکینہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں تو نہیں ہو. میرے بابا نماز فجر کے بعد گھر آتے تھے، مجھے گود میں بٹھاتے عرب کی تازہ کھجوریں کھلاتے تھے. جب بچی نے یہ کہا نا اب ظلم والی انتہا ہو گئی، زمین کیوں نہیں پھٹ گئی، آسمان کیوں نہیں گر پڑا. یزید کہتا بچی آگے بڑھ، میرے تخت کی پہلی سیڑھی پہ یہ کھجوروں کا برتن ہے، رومال ہٹا کے تازہ کھجوریں اٹھا لے. بی بی نے پھوپھیوں کو دیکھا، بیمار بھائی کو دیکھا، اجازت مل گئی. رستے کانپتے ہاتھوں سے آگے بڑھی، مجھے معاف کر دینا. اور قبلہ رومال ہٹایا، نیچے کھجوریں نہیں تھی، بابے کا سر تھا، حسین کا سر تھا. بابے کے منہ پہ منہ رکھ کے رو کے کہہ دیا میرا شہنشاہ بابا تو کسی کے بیٹے کو مار دے، باپ سے برداشت نہیں ہوتا. بابا آنکھیں کھول، میرے نشان دے، تیرے قاتل مجھے مار دے.